اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ سلام کریں گے، دل سے سلام نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا تیسری حدیث نمبر 1 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو اس پہ عمل کرے گا۔ دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تیسری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، بکواس کرتے نہ رہنا، فضول کی بکواس بحث۔ آج لوگ اتنی بحث چھیڑتے ہیں، حاصل کیا نکلتا؟ لاسٹ میں کوئی مانتا کسی کا کوئی نہیں۔ شادیوں میں دیکھو بحث، مرنے پہ دیکھو بحث، سڑکوں پہ بھی دیکھو بحث، اور ایک ایک 2 گھنٹہ بحث چلتی ہے۔ آپ کو یہ مت لگے گا کہ اس 2 گھنٹے کے بعد جو حق پہ تھا اس نے دوسرے جو باطل پہ تھا، باطل والے نے اقرار کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ وہ اپنی ضد سے واپس آتا ہے نہ یہ اپنی ضد سے واپس۔ دونوں کے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، دونوں کی نیت ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میں اس کو پچھاڑ دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ دین حق سمجھانے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے آج مناظرے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا حاصل کچھ نکلتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی نیت صحیح۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے تو ایسے لوگوں کی بہت کھچائی کی ہے، کہا تمہیں نیت ہی نہیں سی پتہ ہے، تم اپنے آپ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر حق تو یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آتا میرا جو ہے دوسرے والا جو فریق ہے وہ حق پہ ہے، تو حق یہ تھا کہ آپ کو فوراً اسی مجلس میں قبول کرنا چاہیے، ہاں بھائی آپ کی بات حق ہے، میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ تو آج تک کبھی رجوع دیکھا اور نہ ہی ہوگا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ۔ آج لوگ کہتے ہیں سنتوں پہ عمل مت کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ضروری نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں سنو، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تم تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں میری ذات، اپنی والدہ، اپنے والدین، دوسری وفی روایت آخر والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی آپ کامل ایمان والے نہیں ہو جب تک نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہوگی، آپ کامل ایمان والے نہیں ہو۔ ہماری بچی کہتی ہے بابا میں نے ٹی وی پہ آج ڈریس دیکھا جس کے بازو نہیں ہے، جس کی شلوار بھی نہیں ہے، میں آج یہ لگانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانے کا حکم دیا، وہ لباس جو غیروں کا ہے، جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اس بچی کے لیے ناسور ہے۔ یہ باپ کہتا ہے مجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن اپنی بچی کے اس جو بچی نے مجھے جو ہے
اس بات کے لیے ابھارا ہے، اس بات کو تو میں کر کے رہوں گا، میری بیٹی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کو تو پیارے پیغمبر سے محبت ہے، نہیں چلتا رہتا ہے، آپ کیا کریں گے، بچے ہیں، ان بیچاروں کو کیا کریں گے، جیسا لباس کہیں یہ بیچاری لڑکی ہے، دل کہاں لگائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی، وہ تو ہم بتانے میں ہے، کرنے میں تھوڑی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، میری جان سے بھی زیادہ فوقیت ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ، پگڑی لگاؤ ضروری نہیں ہے، ٹوپی لگاؤ ضروری نہیں ہے، شلوار لگاؤ ضروری نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھو ضروری نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی مشابہت اختیار کرو ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی نوافل پہ عمل کرو ضروری نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرو ضروری نہیں ہے۔ اور خدا کے بندو، ایک طرف تو محمد کے مصطفی کے دعویٰ کرتے ہو، ایک طرف محبت پیارے پیغمبر سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اور دوسری طرف غیروں کے طریقے کو اپناتے ہو، یہ کیسی محبت؟ آؤ ذرا صحابہ سے پوچھتے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ آؤ ذرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہیں پیارے پیغمبر سے پیار تھا، اللہ اکبر، ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو ایک مرتبہ کھلا ہوا دیکھا، ساری زندگی گریبان بند نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا۔ ایک صحابی کے سر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا، ساری زندگی بال نہیں کاٹے، پہلو کے نیچے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا بال تو کاٹ دو، فرمایا جن بالوں پہ محمد عربی کے ہاتھ لگے ہو ان کو کیسے کاٹوں گا؟ ایمان والو، آج ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، غیروں کا طریقہ اچھا لگنے لگا، انگریزوں کا طریقہ اچھا لگنے لگا۔ آؤ صحابہ سے پوچھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب بیچ میں آتی تھی، انہوں نے اس حدیث کا حق ادا کر کے دکھایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، بات چلی، فرمایا بیٹے نے، ابا جان غزوہ بدر کے اندر جب ابھی میں مسلمان نہیں تھا، اس دوران میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، آپ میرے وار کے نیچے آئے، اور میرے ابا، میں نے آپ کو اپنا ابا سمجھ کر چھوڑ دیا، ورنہ میں تجھے قتل بھی کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، آئے پیارے نبی کے شیدائی کا جواب سنو، آئے میرے نبی کے صدیق کا جواب سنو، کہا میرے بیٹے عبد الرحمن، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس ذات کی قسم جس کے جو ہے قبضے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، عبد الرحمن اگر تو غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آتا، تیری گردن ہوتی اور میری تلوار ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف تھا، میں اس وقت بیٹے کو نہ دیکھتا، میں پیارے پیغمبر کے مخالف کی گردن کاٹ ڈالتا۔ آج ہم اپنے بچوں کے غلط خواہشات کو پورا کر کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری ہمت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کہو یہ جانوروں کے بال کیوں بنائیں، آج ہمیں ہمت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کہو یہ عورتوں کی طرح کان کیوں تو نے چھید کیے ہیں، نہیں مت بولو کچھ بھاگ جائے گا، ایسا بیٹا بھاگ جائے تو اچھا ہے،
یہی کرتے کرتے آج بیٹا شراب بھی پیتا ہے تو آپ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بچپن میں غلط تربیت دی ہے، آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کیا۔ آپ نے اب کو بیٹا راضی رہنا چاہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو جائے، ورنہ کیا وہی تھی کہ بیٹا جب کارٹون کے بال بناتا تو باپ شام کو کھانا کھانے نہیں دیتا، کہتا دبا جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں تجھے جگہ نہیں، یا تو بال کاٹ کے آ یا میرے گھر سے نکل جا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آج کیسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب ایک بیٹی سکن ٹائٹ لے کر لگا کے نکلتی ہے تو ایک باپ کا ایمان کیوں نہیں جاگ اٹھتا ہے؟ بیٹی یا تو کپڑا بدل کے رکھ یا تو میرے گھر کو چھوڑ کے نکل جا، مجھے تیرے جیسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جیسی اولاد میرے لیے دنیا بھی مصیبت میں ہے اور آخرت میں بھی مصیبت ہے۔ کوئی ایمان والا ہے، کوئی درد دل ہے، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ بیٹا گناہ بھی کرے تو کچھ مت کو، بلکہ شراب بھی پیے پھر بھی باپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، بلکہ چرس بھی پیے ماں باپ پیسہ دیتے ہیں، بلکہ انجیکشن بھی کرے ماں باپ آج پیسہ دیتا ہے، اور والدہ بھی سفارش کرتا ہے، باپ بھی سفارش کرتا ہے، دے دو دفع کرو، اب تو یہ دربدر ہو ہی گئے ہے، پیسے دے دو۔ اور ایسے ظالم بیٹے کو کہو میرے یہاں کوئی جگہ نہیں، تجھے تو یہاں مصطفیٰ کے جگہ نہیں، میں اپنے آپ کو اپنے باپ کے یہاں بھی کوئی جگہ نہیں۔ بولو میں کل کیا قیامت کے دن اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤں گا کہ تیرا بیٹا شرابی اور پیسہ تو دیتا ہے، تو بھی شراب میں ملوث، تیرا بیٹا چرسی اور پیسہ تو دیتا تھا، تیرا بیٹا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا تھا اور تو نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، اس ماں کو بھی پکڑا جائے گا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ گناہوں میں ساتھ دینے والے ہمارے مائیں ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں گے۔ آپ کو تو مکان بنا ہے، کیوں دوسرا مکان بناؤ گے؟ کیوں پیسے تباہ کرو گے؟ نہیں جی، وقت کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، آپ کو تو ہے۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے پوچھتے ہیں، ان کو مکان پیارا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیاری تھی۔ ایک مرتبہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف نکلے، باہر ایک مکان دیکھا، بڑا اونچا مکان دیکھا، 3 منزلہ مکان دیکھا، اوپر قبہ بنایا ہوا تھا، رک گئے، مکان کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، ایسا بھی انسان ہے آج کوئی جس کی ساری زندگی مکان پہ لگی اور دیکھنے کے بعد ناراض ہو گئے، چہرہ متغیر ہو گیا۔ آگے نکلے وہ صحابی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، سلام کی، سلام کا جواب نہ دیا۔ اگر آج کوئی مولوی صاحب کسی کے گناہ پہ سلام کا جواب نہ دے تو دوسرے دن اس کے نکالنے کی تدبیریں شروع ہو جاتی ہے۔ جی یہ بھی کوئی بات ہے؟ کتنے مقتدی ہے، گناہ اپنا ہے، امام کے پیچھے نماز چھوڑی اور کئی مہینے اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو امام صاحب کے ساتھ اختلافات ہے، امام کی نماز کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ پتہ چلا تو بدنصیب آدمی ہے، تجھے خدا نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو یہ نہ سوچنا میں اپنے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں اور میں کوئی اچھا ہوں، تو اچھا نہیں، تو بدنصیب انسان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو صحابہ مقتدی سوچتے تھے کیا وجہ ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے، پھر ہی تو اللہ کے نبی ناراض ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، صحابی سامنے بیٹھا، سلام کی، سلام کا جواب نہ دیا، پریشان ہو گئے، ساتھیوں سے پوچھا اور میرے ساتھیوں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں، پیارے پیغمبر سلام کا جواب نہ دیتے۔ میرے بھائیو، جس کو میری بات سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہنا۔ آج تو ہم 10 روپے کے لیے اپنا ایمان
بیچ ڈالتے ہیں. آؤ صحابہ کی محبت کو دیکھیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جب سامنے پہنچا, پتہ چلا اللہ کے نبی ناراض ہے. صحابہ نے فرمایا ہمیں آپ کے مکان کے باہر سے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تیرے مکان پہ پڑ گئی, ناراضگی وہی سے شروع ہو گئی. صحابی گھر گیا, سارا مکان برباد کر دیا, سارا مکان مسمار کر دیا. واپس آیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے دوبارہ نکلے. فرمایا یہاں پہ تو بڑا مکان ہوا کرتا تھا, 3 منزلہ مکان تھا, اس کے اندر اوپر کوبہ بھی بنا ہوا تھا, وہ کہا گیا. فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس صحابی کو جب پتا چلا محمد عربی ناراض ہو گئے, وہ آنے کے بعد اس نے سارے مکان کو گرا دیا. فرمایا جس مکان سے محمد عربی ناراض ہے اس مکان کو مجھے کیا کرنا ہے. اے اللہ کے نبی, ان نے ختم کر دیا. اب جب آئے تو سلام کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا زائد مکان کے اندر جو پیسہ لگتا ہے وہ خدا کے یہاں منظور نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائی, آج کہو کہتے کہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے, پیارے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. پیارے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. پیارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنتے تھے اور ختم کرتے تھے. بہرحال حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی, اللہ اکبر, مقام کتنا اونچا ہے. آؤ دیکھتے محبت کیا ہے, عشق رسول کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم تقسیم کیا اور دوسرے دن کچھ دن کے بعد ریشم کا لباس پہنے ہوئے مجلس میں آئے. ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. تو لباس بھی دیکھا, اللہ اکبر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھا اور ناراضگی کے اثرات. باہر نکلے, فرمایا کیا بات ہے, اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہے. فرمایا تو نے ریشم کا لباس پہنا ہے, اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا. فوراً گھر گئے عورتوں میں تقسیم فرما دی. فرمایا جس لباس سے پیارے پیغمبر ناراض ہو جائے اس لباس کو مجھے کیا کرنا. آج لوگ کہتے ہیں جی جو ہے شلوار قمیض کہیں نہیں ہے, جو غیروں کی مشابہت ہے پیارے پیغمبر کی مشابہت کے خلاف ہے. آپ کہتے ہو کہ اس چیز سے کیا ہوگا. کل ایک آدمی کہتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس یہاں سے مطلب سطر یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے, تو پھر یہی چیز ضروری ہے. پھر آج سے سارے لوگ لباس لگانا چھوڑ دو, وہی ایک لمبا کچھا لگاؤ, ذرا میں دیکھتا ہوں آپ لگا سکتے ہو. کوئی زینت بھی ہوتی ہے, کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوتی ہے. اس لیے آخری بات, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد ابو سفیان ایک مرتبہ جب آئے, دیکھو کیا محبت ہوتی تھی. ابو سفیان آئے, اپنی بیٹی کے پاس آئے, کتنے سال کے بعد آئے ہوں گے, ایمان لایا نہیں تھا, اب بیٹی کے پاس آئے. اب جب قریب پہنچے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا ابو آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا بچھا ہوا تھا. بسترا جو ہے بچھنے کے بعد جب ام حبیبہ نے اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا, فوراً اندر آئی, پیارے پیغمبر کے بسترے کو سمیٹ لیا. سمیٹنے کے بعد پیچھے کی طرف رکھ دیا. باپ نے شکایت کی, او بیٹا تیرا باپ آ جایا تھا, تو نے بسترا سمیٹنے کے بجائے نیچے جو ہے بچھانا تھا, اپنے باپ کی تعظیم کرنی تھی. فرمایا او ابا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا پاکیزہ نبی اس بسترے پہ بیٹھا تھا, تو ناپاک ہے, میرا ایمان کیسے برداشت کرے گا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے تب تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہو جب تک تم کو اپنی اولاد, اپنی ماں باپ, بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ کیا ہو, مجھ سے محبت ہو. وہ تب ہوگی جب تم سارے طریقے چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑو گے. تو نمبر 1, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ. دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات,
تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تیسری من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فضول کا باتوں کو چھوڑ دے، وقت کو غنیمت سمجھے۔ اور چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ تو ان 4 حدیثوں پہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ گویا اس نے 4800 حدیثوں پہ کیا کیا؟ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی